السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ حضرات محترم، اسلام کے تصور معیشت پہ بات جاری ہے اور میرے خیال یہ مسلسل چوتھی نشست ہے۔ احسان، یہ چوتھی نشست ہے؟ اوکے۔ تصور معیشت پہ بات کرتے ہوئے میں نے خشک اس کی جو ٹیکنیکل گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں رکھی، بلکہ یہ جو معاشرہ ہے، کیوں قاری صاحب کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی باہر؟ یہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے پر منطبق کرتے ہوئے اور عوامی سطح پر بیان کرتے ہوئے میں چل رہا ہوں، تاکہ ہمارے نظریات، ہمارے اخلاقیات، ہمارے اعمال پر اس کے اثرات مرتب ہوں۔ جی تو چاہتا ہے رمضان میں بھی یہی رہے، کیونکہ ہمارے تقوی کی بنیاد ہی ہماری غذا ہے، لیکن چونکہ رمضان ہے تو رمضان میں دیگر موضوعات بھی آئیں گے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کیوں باہر آواز نہیں آ رہی؟ اوکے، یہ پھر ایسے منہ میں اچھا، آواز کو بس برابر کر دیا کہ تو گزشتہ جمعے جو بات جہاں سے رہتی تھی، براہ راست میں وہیں سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ سوالات اور جوابات کی صورت میں، کیونکہ پوری معیشت قومتی ہے دولت کے حصول اور اس کے استعمال پر، تو معیشت کے تمام مباحث کا تعلق، تمام مسائل کا تعلق، تمام اصول کا تعلق بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دولت کے حصول اور اس کے استعمال سے، کسب اور اس کے انفاق سے ہے۔ تو سوالات اور جوابات کی صورت میں چند اصول آپ کے سامنے انشاءاللہ اس نشست میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ وہ اصول ہیں جو نہ صرف معاشی دنیا میں فساد سے بچاتے ہیں، کیونکہ معاشی فساد اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فساد ہے۔ یہ اصول نہ صرف معاشی فساد سے بچاتے ہیں، بلکہ اہل ایمان کی نظریاتی، اخلاقی اور عملی تربیت کا سامان بھی فراہم کرتے ہیں۔ بات تو آتی سب سے پہلے کمانے کی۔ کمانے کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ آخر بندہ کمائے کیوں کمائے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی روزی کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ صرف انسانوں کی نہیں، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، صرف زمین میں نہیں، جہاں جہاں ہیں، کسی اور اگر کسی کیا کہتے ہیں جگہ بھی کوئی مخلوق ہے اور وہ مخلوق روزی روٹی کھاتی ہے، پیاس بجھاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سامان مہیا کیا، وہی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہوا۔ لیکن اللہ کی ذمہ داری کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ منہ کھولے اور نوالا اس کے منہ میں آ جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی، دنیا کو دار الاسباب بنایا، یہاں تمام کام اسباب کی سطح پر ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کے ساتھ اس کی مادی ضرورتیں لگائیں اور اس کے ساتھ اس کی روحانی ضرورتیں بھی لگائیں۔ اللہ نے اس کے ساتھ حیوانی تقاضے بھی رکھے، اللہ نے اس کے ساتھ روحانی تقاضے بھی رکھے۔
دنیا دار الاسباب، دنیا کی مادی ضرورتیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے روحانی ضرورتیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، لیکن میری ذمہ داری اٹھانے کا مطلب یہ ہے میں مسبب الاسباب ہوں، تمہیں اسباب اپنانے کا حکم دیتا ہوں۔ اسباب میں جان ڈالنا نہ ڈالنا، اس کے اندر کتنی جان ڈالنا، یہ میرا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں، تم نے اسباب کو اپنانا۔ یہی وجہ ہے کیوں کمائے کا جواب یہی ہے، ہم اس لیے کمائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے کمانے کا۔ اگر اللہ کے حکم کی بنیاد پر بندہ کمائے تو یہ کمانا بھی عبادت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، بندہ اپنے پیٹ کے لیے کماتا ہے، پیٹ کا دندہ، بچوں کے پیٹ کا دندہ، رشتہ داروں کے پیٹ کا دندہ، لیکن عبادت ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کی یہ نیت ہے کہ ہم اس لیے کما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کمانا۔ اگر ہماری نیتیں درست ہو جائیں تو ہمارے کمانے میں کتنی برکتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے نہ کمائیں کہ آپ کی ضرورت ہے، اس لیے نہ کمائیں کہ آپ نے شادی کر لی، بچے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن بنا اس لیے کما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کمانے کا، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا بچے پیدا کرو، اہل و عیال کی خبر لو، لیکن خبردار کمانا نہیں ہے، ہم نہ کماتے، ہم نہ کماتے۔ کوئی اور صورت بھی ہو سکتی تھی، اللہ ویسے ہی ہمارا پیٹ بھر دے، اللہ بھوک ہی لگنے نہ دے، اللہ پیاس ہی لگنے نہ دے فرشتوں کی طرح، یا اللہ اپنے خاص اوقات میں جو ہر بندے کے لیے اپنا الگ وقت ہو، بھائی تم نے خبردار کمانا نہیں، جب میری مرضی ہوگی میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، کیوں کمائے کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے ہم کما رہے ہیں۔ اور اللہ کا حکم کیوں ہے؟ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اور ہمارے ساتھ مادی ضرورتیں لگائیں، ہمارے ساتھ روحانی ضرورتیں لگائیں۔ ان مادی ضرورتوں کے لیے کمانا ہے اور ان روحانی ضرورتوں کے لیے بھی کمانا ہے۔ آج ہم اس وقت اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کمائی کے بعد یہاں آئے ہیں۔ اگر ہم کمایا ہم نے نہ ہوتا اور بے فکری تھوڑی سی نہ ہوتی تو نہ میں ممبر پر ہوتا نہ آپ یہاں تشریف رکھتے۔ تو کمانا روحانی ضرورتوں کے لیے، اللہ کے حکم کی وجہ سے، اپنی مادی ضرورتوں کی وجہ سے، دنیا دار الاسباب اس کی وجہ سے۔ یہ ہے جواب۔ آخر ہم کمائیں تو کیوں کمائیں؟ اور یہیں سے نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں یا غلط ہوتی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، سارا مدار نیتوں پر۔ اگر ایک بندہ اللہ کے حکم پر کماتا ہے تو اب بتائیں اس کی کمائی کی جو سید ہوگی وہ کتنی درست ہوگی، اور ایک بندہ محض اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کے کماتا ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے ہی نہیں ہے، تو بتائیں وہ کتنا ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ تو اس پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ اس سوال کے جواب میں آگے چلتے ہیں۔ کیوں کمائیں؟ اگلا سوال، کیا کمائیں؟ یہ کیا کمائیں کا وہ سوال ہے کہ جو آگے 2-3 سوالوں کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے، متعلق ہو جاتا ہے، باقی سوالات کے جوابات بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ بھائی کیا کمائیں؟ وہی کمائیں جو کھانے کی اجازت ہے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کمانا ہے، صرف حلال نہیں، طیب کمانا ہے۔ حلال کے ساتھ طیب کی قید ہے، یہ مفت میں نہیں لگی طیب کی قید۔ یہ کیا کمائے کے جواب میں آپ نے 4 چیزوں کو سمجھنا ہے۔ حلال بمقابلہ حرام، طیب بمقابلہ خبیث۔ یہ 4 چیزیں سمجھ آ جائیں، آگے جوابات میں بھی یہی چیزیں کارآمد ہیں۔ حلال کمانا، حرام نہیں کمانا، طیب کمانا، خبیث نہیں کمانا، ان میں فرق ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، وہ ذاتی طور پر ہی وہ حرام ہے، صرف مجبور آدمی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ سور ہو گیا، مردار ہو گیا، اللہ کے علاوہ جس حلال پر بھی نام لیا جائے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ سود، یہ شراب، یہ جوئے کی کمائی، یہ ذاتی طور پر حرام ہے۔ ٹھیک، یہ وہ اشیاء ہیں جو ذاتی طور پر حرام ہیں،
ان کی ذات میں حرام ہونا ہے حرمت، صرف مجبور آدمی کھا سکتا ہے جس کو موت کا خطرہ لاحق ہو جائے۔ تو کہا تم نے وہ حرام نہیں کمانا، اس کی لمبی فہرست ہے، پورے قرآن میں احادیث میں موجود ہے، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں، اصول کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کہا چائے پی لوں، چائے کے خاور صاحب کا اثر مجھ پر نہ پڑے۔ اچھا جی، لا الہ الا اللہ، بھائی اس کی آواز برابر کی ہے وہاں۔ طیب، ایک چیز اپنی ذاتی طور پر حلال ہوتی ہے لیکن طیب نہیں ہوتی، ذاتی طور پر حلال ہوتی ہے طیب نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کے لیے ناجائز ذرائع استعمال ہوئے ہوتے ہیں، سمجھے؟ اس کے لیے ناجائز ذرائع، دکاندار بیٹھا ہے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی قسم کھا کے بیچ رہا ہے، دھوکے سے بیچ رہا ہے، عیب نہ بتا کے بیچ رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، چھین رہا ہے، خیانت کر رہا ہے وہ چیز اپنی ذات میں حلال کرنسی ہے، حلال ہے نا، لیکن اس کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع استعمال ہو رہے ہیں، وہ ناجائز ذرائع اس حلال کو خبیث بنا دیتے ہیں۔ طیب کی قید لگا کے بتا دیا، ایک تو تم نے وہ چیز کمانی ہے جو حلال ہو، اور طیب کہہ کر بتا دیا وہ چیز کمانی حلال ہونے کے ساتھ اس کے ذرائع بھی جو کمانے کے لیے تم نے استعمال کرنے وہ بھی حلال ہوں۔ صرف چیز حلال نہ ہو، حلال کا جو تم نے حصول کا طریقہ کار اپنایا وہ بھی حلال ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں 3-4 چیزیں ہو گئی، ایک کہ وہ چیز ذاتی طور پر حلال ہو، سود، شراب، جوا، یہ چیزیں نہ ہوں، ایک۔ دوسری یہ کہ وہ حلال ہو، اس حلال کے لیے ذرائع بھی حلال استعمال ہوئے ہوں۔ تیسری بات، حلال کے حصول کے لیے اگر ناجائز ذرائع استعمال کیے جائیں تو ناجائز ذریعے کے اندر جتنی خباثت ہوتی ہے وہ خباثت، وہ ناپاکی اس حلال مال کے اندر آ جاتی ہے، کبھی اسے مکمل طور پہ حرام بنا دیتی ہے، کبھی کم حرام بناتی ہے، کبھی اسے بے برکت بنا دیتی ہے۔ ناجائز ذرائع کیا؟ وہ ایک حلال چیز ہے، اللہ نے حلال بنائی ہے، کرنسی ہے، گوشت ہے، جو بھی کوئی حلال چیز لے لے، دودھ ہے، اب آپ نے اس کے استعمال کے لیے کیا کیا؟ غلط ذرائع استعمال کیا، جھوٹ، جھوٹی قسم، عیب نہیں بتایا، غصب کیا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، وراثت پہ قبضہ کیا، اصل میں وہ چیز حلال ہے، آپ نے حاصل کرنے کے لیے حرام ذرائع استعمال کیے۔ اب وہ اس ذریعے کے اندر جتنی خباثت اور ناپاکی ہے وہ حلال مال کے اندر خباثت اور ناپاکی آ جائے گی، بسا اوقات اس کو مکمل طور پر حرام بنا دے گی، بسا اوقات اسے بے برکت بنا دے گی۔ ایک بندہ ہے حلال مال بیچ رہا ہے لیکن جھوٹی قسم کھا کھا کے بیچتا ہے، قسمیں کھا کھا کے بیچتا ہے، اب قسمیں کھا کھا کے مال تو بک جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، لیکن برکت اٹھ جاتی ہے، اس میں اس حد تک ناپاکی آ گئی۔ اب ایک حلال چیز ہے وہ عیب نہ بتا کے بیچ رہا ہے، وہ جو اپنی پروڈکٹ ہے اس کا عیب نہیں بتاتا، اس کی خامی نہیں بتاتا، مال بک گیا، لیکن اس نے خباثت دکھائی، یہ خباثت اس کے حلال مال کے اندر آ گئی، اس نے اس حد تک اسے خبیث بنا دیا ہے جس حد تک اس کی طاقت پوٹینسی ہے، عیب نہ بتانے کی جو پوٹینسی ہے اس حد تک اس نے حلال مال کو خبیث بنا دیا، طیب رہنے نہیں دیا۔ اب وہی حلال مال ہے، بندہ غصب کرتا ہے تو غصب کی خباثت اتنی تگڑی اور اس کی اتنی ہائی پوٹینسی ہے کہ وہ اس حلال مال کو مکمل طور پہ حرام بنا دیتی ہے، خبیث کے پیک لیول پہ لے جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے حلال اور طیب، کہ حلال اس کو کمانے کے ذرائع اور وسائل اتنے پاک صاف، اتنے اعلیٰ ترین معیار پر ہو کہ وہ مکمل طور پر حلال اور طیب بن جائے۔ کما رہے ہیں، جھوٹی قسم کھا کے نہ کمائیں، جھوٹ بول کے نہ کمائیں، عیب چھپا کے نہ کمائیں، خیانت کر کے نہ کمائیں،
فراڈ اور دھوکہ دہی سے نہ کمائیں، غصب کر کے نہ کمائیں۔ جب ان تمام معیارات کا خیال رکھیں گے تو وہ حلال طیب کی اعلیٰ معیار پر آ جائے گی وہ حلال چیز۔ اب یہ ہوگا حلالاً طیبہ، اور جب حلال طیب کمائیں گے تو آپ کی معیشت صالح اور پاکیزہ معیشت کہلائے گی۔ یہ ہے کیا کمانے کا جواب۔ میں نے کہتا نہیں یار حلال تھی ہونے کیا ہے، پیسے کوئی حرام ہے؟ یہ ہے کیا کمائے کا جواب۔ آپ نے صرف حلال نہیں کمانا، صرف طیب بھی نہیں کمانا۔ اگر طیب کو اس حد تک لے جائیں ذرائع آپ نے صحیح استعمال کیے ہیں بس، وغیرہ طیب حلال کے معنی میں بھی استعمال ہے۔ حلالاً طیبہ کمانا، یہ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی آپ ڈیپتھ میں چلے جائیں، میرے سمیت ہر بندہ سوچ لے اس کی کمائی کس قدر حلال ہے اور اس کے اندر کتنی خباثت ہے۔ ایسے میں نے پھونک مار دی، نہیں مارنی چاہیے۔ میرے سمیت ہر بندہ سوچ لے، آپ کے پاس مقدمہ آتا ہے، اس میں ایک لیول تک خرابی ہے، آپ اس کے اندر 10 خرابیاں بتا دیتے ہیں۔ آپ گاڑی ورک شاپ لے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ گاڑی کے اندر کیا خرابی ہے، خصوصاً آج کل کے ماحول میں۔ وہ دیکھ کے اس کے ایک صرف ہاتھ لگانے کا کام ہے، وہ کہتے ہیں جی چھوڑ جائیں، اثر کو لے جائیں، 2-3 گھنٹے کا کام ہے۔ آپ چلے جاتے ہیں، وہ ایک ہی بٹن دبا دیتا ہے، بعد میں آپ کے سامنے 10 خرابیاں بیان کر دیتا، جی یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا۔ میں کسی پر الزام نہیں دیتا، چونکہ ایسے لوگوں کی عموماً کاروبار میں ٹھگیاں بہت ہوتی ہیں تو ان کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ میرے سمیت ہر بندہ دیکھ لے اس کے کس مال میں برکت ہے اور کس مال میں برکت نہیں ہے، بس سمجھ آ جائے گی۔ حلالاً طیبہ ہوگا، برکت آتی ہے، اور وہ حلالاً طیبہ کی سطح سے وہ مال جتنا گرتا ہے اتنا وہ بے برکت ہوتا چلا جاتا۔ حدیث میں ہے نا کہ ایک وقت آئے گا بندہ سود نہ بھی لے تو سود کے غبار سے نہیں بچ سکے گا۔ آج ہم سب ایسے ہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا نا، وہ حالات ہو چکے ہیں کہ بندہ پرس میں دیکھ کے بار بار گنتا ہے، یار یہ میرے پیسے چوری تو نہیں ہو گئے، برکت ہی نہیں ہے۔ اوقات میں برکت نہیں، ابھی میں نے کل جمعہ پڑھایا تھا، دوبارہ بیٹھ گیا ہوں ممبر پر، اوقات میں برکت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یقین کرے وہ تیاری جو پہلے میں گھنٹوں میں کرتا تھا اب دنوں میں نہیں ہوتی مجھ سے۔ تیاری کرنا بیٹھتا ہوں، وقت جناب علی گھوڑے سے بھی تیز دوڑ رہا ہوتا، پیچھے سارا کچھ رہ جاتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے کیا کمانے کا جواب۔ تیسرا سوال، کیوں کمائیں، کیا کمائیں، کیسے کمائیں؟ تو کیسے کمائیں کا جواب کیا کمانے میں آ گیا۔ کیا کمائیں، حلال کمانا ہے نا طیب، تو اس کے اندر وہ کیسے کمائے کا جواب بھی آ گیا۔ آپ نے حلال کمانا ہے لیکن تمام کے تمام ذرائع حلال کی اعلیٰ ترین سطح پر ہوں۔ میرا دوست تھا بچپن کا یا لڑکپن کا، عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی، شکاگو میں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ملنے آیا تو کہنے لگا جی میں کیسے اعتبار کروں، میں نے گاڑی خریدنی تھی امریکہ میں، تو کہتا میں نے امریکن سے یا وہاں کا جو بھی ہے اس سے میں نے بات کی تو اس نے اس گاڑی کی ساری خوبیاں خامیاں سامنے رکھ دیں، یہ ہے یہ ہے یہ قیمت ہے۔ کہتا پاکستانی سے بات کی تو بس وہ اپنی گاڑی کو لے گیا جی عرش کے اوپر، یعنی خامیاں نہیں بتائیں، خالی کہتا میں کیا کروں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ دیکھنا ہے آپ نے کیسے کماتے ہیں آپ کے ذرائع کتنے حلال ہیں۔ تو چوتھے سوال کا جواب بھی خود ہی اس کے اندر آ گیا، کیوں کمائیں، کیا کمائیں، کیسے کمائیں۔ اب کیوں، کیا، کیسے، 3 سوال ہو گئے۔ کتنا کمائیں، آپ نے آخر کمانا ہے تو کتنا کمانا ہے۔ اس کے 2 رخ ہیں، دونوں پہ بات کروں گا۔ اس میں کن کے لیے کمائیں وہ بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ میں الگ سے وہاں دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں گا، کیونکہ بسا اوقات لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں، یار کتنا کمائیں۔ اگلا کہتا ٹھیک ہے یار میں حلال کما رہا ہوں، میرا گزارا ہو رہا ہے، میرے بچوں کا گزارا ہو رہا ہے، بس کافی ہے نا، وہاں وہ فل سٹاپ لگا دیتا۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا متقی ہوں
کہ میں نے صرف اپنے لیے کمایا، اپنے بچوں کے لیے کمایا، بس یہی کافی، فل سٹاپ۔ اس لیے میں یہاں ان سوالات کا بھی ذکر کروں گا جو سوالات بعد میں آ رہے ہیں، کن کے لیے کمانا ہے، تو کتنا کمانا ہے۔ دیکھیں ہر زمانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی معیشت ریڑھ کی ہڈی تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی آج ہے۔ آج معیشت کو جو اہمیت حاصل ہے انسانیت کے اندر، یہ کبھی اتنی حاصل کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں آگے دور کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زمانے اور عرف پر مبنی ہے کہ آپ نے کتنا کمانا ہے اور پھر آگے فل سٹاپ لگا دینا ہے۔ میری دانش میں اس وقت فل سٹاپ لگانے کی کوئی وجہ نہیں کہ آپ کمانے میں فل سٹاپ لگائیں، کوئی وجہ نہیں بنتی۔ ایک تو میں نے یہ بتا دی آپ کو زمانے پر منحصر ہو، اور یہ اس وقت زمانہ فاسٹ ہو چکا ہے، کمانے میں کمی نہ کریں آپ۔ لیکن یہ مطلب نہیں نماز بھی نہ پڑھے، سب کچھ نہ کریں، کمائی جائے، میں یہ بات کر ہی نہیں رہا، شرعی حدود کے اندر بات ہو رہی ہے۔ اور آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا، دجالی دور قریب سے قریب تر آ رہا ہے، جائیداد غیر منقولہ پہ زور دیں۔ یہ کچھ مشورے دے رہا ہوں آپ کو۔ صرف جائیداد منقولہ نہ رکھیں، بینک بیلنس نہ رکھیں، وہ تو ایک کلک کے اوپر ہے کہ آپ کا سب کچھ فریز ہو سکتا ہے۔ یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ تو یہودیوں کے ہاتھ میں، ایک کلک کے اوپر آپ امیر سے بالکل لکھ پتی سے کر، لکھ پتی تو پرانا اردو کا پرانا محاورہ ہو گیا نا، تو کروڑ پتی ارب پتی بھی کچھ نہیں رہا، ایک کلک کے اوپر آپ سیدھے نیچے گریں گے۔ بینک بیلنس ایک حد تک ضرور رکھیں، لیکن خدا کے لیے اپنی اموویبل پراپرٹی ضرور رکھیں، جائیداد غیر منقولہ وہ ضرور رکھیں۔ جو آنے والے حالات ہیں، جس طرح دجال اور شیطان معیشت پر کو کیپچر کر رہا ہے، اس کے لیے اہل اسلام پہ ضروری ہے کہ وہ اپنی جائیداد غیر منقولہ ضرور رکھیں اپنے پاس۔ اور یہی مشورہ میرا مدارس کے لیے۔ مدارس عموماً ان کا کوئی عموماً کیا ہے، ان کا بجٹ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذریعے چلا رہا ہے، لیکن کچھ مدارس اپنا وقف ضرور رکھیں، اگرچہ وقف میں خطرات بھی بڑے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں منحوس لوگ کہ بھئی یہ وقف پر چل رہا ہے تو آگے اس کو کیپچر کر لیتے ہیں، جیسے وقف ایک بڑا خطرناک بن چکا ہے اس وقت، بہت زیادہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، یہ تو تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی۔ کتنا کمائیں بھائی، ہینڈ ٹو ماؤتھ سے لے کر جتنا آپ کما سکتے ہیں، ملک التجار بن جائے، تاجروں کے بادشاہ بن جائیں، زمیندار بن جائیں، لینڈ لارڈ بن جائیں، جاگیردار بن جائیں، اسلام آپ کو نہیں روکتا، نہیں روکتا اسلام آپ کو۔ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کمانے کی کہ کتنا کمانا، جتنے خوشحال ہو سکتے ہیں کمائیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ سے لے کر خوشحالی کی کوئی حد نہیں ہے، کمائیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ایک بات اپنی ذات کے لیے کمائیں، اپنے اہل و عیال کے لیے کمائیں، یعنی اپنی ذات کی خبرگیری تک کمائیں۔ چلیں میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں کہ ان کے لیے کمائیں، پھر یہی تقریباً سوالات ذرا ریپیٹ ہو کے آ جائیں گے، ایڈٹ ہو کے۔ خوشحالی تک کمائیں، اپنی ذات کی خبرگیری تک کمائیں، لیکن فل سٹاپ نہیں ہے۔ اپنے اہل و عیال کی خبرگیری تک کمائیں، لیکن فل سٹاپ نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں کی خبرگیری تک کمائیں، فل سٹاپ نہیں ہے۔ اپنے دوستوں کی، ہمسایوں کی خبرگیری تک کمائیں، فل سٹاپ نہیں ہے۔ اپنے معاشرے کے غریبوں کی خبرگیری تک کمائیں، فل سٹاپ نہیں ہے۔ دین کی خبرگیری تک کمائیں، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، فل سٹاپ نہیں۔ اہل دین کی خبرگیری تک کمائیں، فل سٹاپ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو خوشحال رکھ کر جانے کے لیے کمائیں، یہ بھی یاد رکھیں، اپنے بچوں کو خوشحال رکھ کر اس دنیا سے جانے کے لیے کمائیں۔ ایک صحابی تھے، صحابہ کا تو عجیب مزاج تھا نا۔ صحابی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں پورا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے روک دیا،
سمجھ آئی؟ کہا اپنے بچوں کو خوشحال رکھ کے جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ بدحال بن جائیں، محتاج ہو جائیں اور وہ بھیک مانگتے پھریں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اپنے یعنی دین کی خبرگیری تک کمائیں، اہل دین کی خبرگیری تک کمائیں، وراثت بچا کے رکھنے تک کمائیں، صدقہ جاریہ جاری رکھنے تک کمائیں کہ آپ جائیں آپ کا کوئی ایسا صدقہ جاریہ ہو جو آپ کے بعد بھی جاری رہے۔ کتنی صورتیں بن جاتی ہیں۔ اور یہاں کا جو دیندار ہے پہلے تو حرام کماتا ہے اور بعد میں جب اسے کمائی کا وقت آتا ہے صحیح کمانے کا، نہیں جی بس وہ میں نے خوب بس کما لیا، اب تو بس نماز روزے ہی پڑھنے ہیں نا جی، نماز تے روزے کافی ہیں بس ٹھیک ہے۔ وہ یا خود پر یا اپنے اہل و عیال تک فل سٹاپ لگا دیتا ہے، اسے معاشرہ نظر نہیں آتا، اسے دین نظر نہیں آتا، اسے غریب نظر نہیں آتے، اسے رشتہ دار نظر نہیں آتے۔ یعنی جب کمانے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ کمانے کا وقت اس لیے نہیں تھا کہ وہ حلال حرام کی اسے تمیز ہی نہیں تھی، وہ خوب کما رہا تھا، پوری دنیا کو دھوکے دے رہا تھا۔ اب جب اس کو شریعت کی سمجھ لگی، حلال حرام میں تمیز پیدا ہوئی، کمانے سے رک گیا۔ یہ بڑی الٹی چال ہے، اور یہ بیماری میں آپ کو بتاؤں دینداروں کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ بے دین ہوتے ہیں تو خوب کماتے ہیں، اور جب اللہ ان کو سمجھ عطا کرتے ہیں، ہدایت کے راستے پر آتے ہیں تو کمانا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ جب کمانے کا وقت نہیں تھا کما رہے تھے، اور جب کمانے کا وقت ہوا کمانا چھوڑ دیا۔ حالانکہ چاہے 100 سال عمر ہو، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، پہلے حلال کماتے رہے، حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں کی، طیب خبیث سارا مکس ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو ہدایت دی تو کمانے کا وقت تو اب ہوا ہے۔ اب حلال کمائیں اپنے لیے، اپنے حد تک، اپنے اہل و عیال کے حد تک، رشتہ داروں کے حد تک، غریبوں کی حد تک، دین کی خبرگیری تک کی حد تک، اہل دین کی خبرگیری کی حد تک، حلال وراثت کی حد تک، حلال صدقہ جاریہ کی حد تک۔ میں نے خود اپنی زندگی میں بعض ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کمانا چھوڑ دیا، وہ اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کتنی بڑی دینداری ہے کہ آپ حلال کمائی میں حلال و حرام کی فکر کریں۔ ایسے تاجر جو سچے ہوں گے اور امانتدار ہوں گے، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے کتنا کمائے کا جواب۔ کیوں کمائیں؟ کیا کمائیں؟ کیسے کمائیں؟ کتنا کمائیں؟ پانچواں سوال ہے کن سے کمائیں؟ یہ بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آپ کے گاہک جیسے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی بیچنے والی چیز بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ آپ کے گاہک شرابی ہوں گے تو پھر کیا چیز بکے گی؟ شراب۔ آپ کے گاہک ملاوٹ والی چیز لینے والے ہوں گے تو آپ کی چیز کیا ہوگی؟ پنجاب کے مضافات سے بادامی باغ میں لوگ سپیئر پارٹس لینے آئے اور وہ کہیں جی سر مال وہ چاہیے ہو جو 2 نمبر لکھا 1 نمبر ہو، اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اب ایسا گاہک ہے تو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق 2 نمبر مال بنے گا، 1 نمبر کی اس کے اوپر سٹمپ لگے گی۔ اور جو دیندار ہوگا وہ کھوتا کیا کرے گا؟ وہ کھوتا یہ کرے گا جی میں نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا ہے، مال کا ایب بتا کے دینا چاہیے، میں نے بتا دی ہے کہ یہ 2 نمبر ہے۔ ارے چرخے تو نے مال بنایا کیوں؟ مال کے ایب بتانے کا مطلب یہ ایک مال آیا بائی نیچر اس کے اندر فالٹ آ گیا، اب آپ نے بتا دیا جی یہ اس کے اندر فالٹ ہے، یہ دیکھو بائی نیچر فالٹ نہیں ہے، یہ تیری طرف سے فالٹ ڈالا گیا اور تو نے خود اس کو مینوفیکچر کی ہے، مینوفیکچرنگ تم نے کی ہے۔ اب کیا مطلب ہے کہ ایب بتا کے بیچنا؟ تو اس کو ایب بتا کے بیچ رہا ہے لیکن تو ظالم سہولت کار ہے، تو نہ بناتا تو یہ 2 نمبر مال کو 1 نمبر بنا کے بیچ نہ سکتا، یہ تجھ سے 2 نمبر مال لے جا رہا ہے، تو سہولت کار ہے، مینوفیکچرنگ کر کے تو نے سہولت دی ہے، یہ لاہور سے سرگودا پہنچتا ہے تو 2 نمبر مال کو 1 نمبر بنا کے بیچتا ہے کیونکہ تم نے سٹیمپ لگا کے دی ہے کہ یہ 1 نمبر ہے۔ یہ ظالم بہت سے دیندار یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے پھر وہ ان کی اولاد
بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھی ایسی ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. میں طنز نہیں کرتا، لیکن یہ چیز دینداروں میں بھی بہت عام ہے، بہت عام ہے. تو کن سے کمانا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آپ کے گاہک میں 3-4 اس کی کیٹیگریز بنا دیتا ہوں. آپ کے گاہک میں ایک صالح ہے، ایک گناہ گار ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو گاہک بڑا دیندار اور نیک دے تو آپ کی بکنے والی چیز میں بھی برکت بھی آئے گی. پھر آپ جو بکنے والی چیز ہے وہ بھی اسی معیار پہ رکھیں گے. یار یہ 2 نمبر چیز نہیں لیتا، یہ 1 نمبر ہی لیتا ہے. چاہے مہنگی لے، خریدنا اس سے 1 ہی نمبر ہے. یہ بھی بہت بڑی لک ہوتی ہے کہ آپ نے کمانا کن سے ہے، آپ کی نیت کیا ہے، اور یہ نیت پر منحصر ہے کہ آپ نے کمانا کن سے ہے. آپ کہتے ہیں یار آ جائے بہت بڑا ایک مقدمہ ہاتھ میں آ جائے، کوئی بہت ہی بڑا کن ٹوٹا ہو جس نے 7-8 قتل کی ہوں، تو تاکہ میں اس کو 302 سے بچا لوں. تو وہ آپ کا گاہک ہی ہے نا بھائی، وہ آپ کا گاہک ہی ہے. بہت بڑا کرمنل ہے، وہ آپ کے پاس آ گیا، اب آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہو کھڑے ہو گئے. لاجک کیا پیش کی؟ میں تو وکیل ہوں. عجیب لاجک ہے بھائی، میں وکیل ہوں، یہ میرا پروفیشن ہے. پروفیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کی مرضی حمایت میں کھڑے ہو جائیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی میں تعاون کرنا ہے، گناہ میں تعاون کی اجازت نہیں ہے. جب میں لا کر رہا تھا، میں نے اپنے استاد کے سامنے جب یہ بات رکھی تو میرے استاد نے مجھے کہا میں وکیل ہوں، جج نہیں ہوں. میں نے کہا سر اللہ نے آپ کو جج نہیں بنایا، لیکن اللہ سرکار آپ کو جج بنا چکا ہے. اللہ نے آپ کو جج بنا دیا ہے. آپ وکیل ہوتے ہوئے جج ہیں کہ پہلے یہ دیکھیں کہ میں اس مقدمے کو لے کر نیکی میں تعاون کر رہا ہوں یا گناہ میں تعاون کر رہا ہوں، پھر چلیں آگے. تو یہ کن سے کمانا چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کے گاہک میں صالح آدمی ہے، آپ کے گاہک میں ایک فاجر بدکار آدمی ہے، اس کا اثر آپ پر بھی پڑ سکتا ہے کہ آپ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق بکنے والی چیز بدل دیں. ایک آپ کے گاہک میں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کافر گاہک نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو اہل ایمان گاہک کا جو گاہک ہوگا، بہرحال ایمان کا کہ حسن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اعمال میں بھی حسن ہوگا، اس کے مال میں بھی برکت ہوگی، اس سے آپ کے مال میں بھی برکت پڑی. تو دعا کریں کہ آپ کے گاہک بھی آپ سے زیادہ نیک ہوں. حدیث میں یہاں تک ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا دی تمہارا مال نیک لوگ کھائیں. حدیث میں یہاں تک دعا موجود ہے کہ تمہارا مال نیک لوگ کھائیں، ابرار کھائیں. مومن ہے، کافر ہے، دوسری کیٹیگری ہو گئی. اور تیسری کیٹیگری آپ کا گاہک آتا ہے 1 نمبر کا زندیق اور مرتد ہے، اور ساتھ ہی مؤلفۃ القلوب میں سے کوئی ہے، یعنی ہے غیر مسلم لیکن وہ اسلام کی طرف مائل ہے. تو ایک بات یاد رکھیں، جو آپ کا گاہک زندیق اور مرتد ہو، ختم نبوت کا دشمن ہو، اس کو آئسولیٹ کر لیں، اس سے لینا دینا نہ کریں. اس لیے بعض جگہوں پر یہ ختم نبوت والوں نے سٹیکر بھی لگائے ہوتے ہیں، لیکن میری دانش میں یہ بھی انکمپلیٹ ہے. نہ ختم نبوت کے دشمنوں سے آپ کو ڈیل کرنی چاہیے، نہ صحابہ کے دشمنوں سے آپ کو ڈیل کرنی چاہیے. جو ابو بکر و عمر اور معاویہ کا نہیں، علی کا نہیں، عثمان کا نہیں ہے، صحابہ کا نہیں، اماں عائشہ کا نہیں، وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں تو آپ کے ایمان اور آپ کی غیرت اور خودداری کا تقاضا یہ ہے آپ کے بابا میں آپ کے ساتھ کاروبار لین دین، اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اچھا گاہک بیچتے ہیں. کن سے کمائیں؟ زندیق مرتد کو قریب پھٹکنے نہ دیں. کو نہیں بھائی ہماری دکان میں آپ کے لیے کوئی سودا نہیں، آپ جا سکتے ہیں. ہاں اچھا یہ کام ہو گیا، چلیں ویسے بھی رمضان آ رہا ہے، چھٹی ہو جائے گی. یہ میں خالی ادھر سے ہی ہوا ہے شاید کہ نہیں، یا یہ کوئی تیل لگ رہا ہے. نہیں کچھ اور ہی لگا ہوا ہے، یہ یہاں بھی لگا ہوا ہی ہے. میں خالی یہاں کچھ یاد، چلیں جو بھی ہو گیا اب کیا کر سکتے ہیں.
ہاں آپ کے گاہک میں ایک کافر ہے، آپ اس سے اچھا سلوک کریں، وہ کہ یار مسلمان اتنی اچھی ڈیلنگ کرتا ہے، وہ آپ کی ڈیلنگ سے اسلام کے قریب آ جائے، آپ اس کے ساتھ نرمی کریں۔ اسی طرح آپ کے گاہک میں امیر ہے، غریب ہے، متوسط ہے، دیکھ کے ڈیل کریں۔ آپ کے گاہک میں رشتہ دار ہے، دوست ہے، اجنبی ہے، دیکھ کے ڈیل کریں۔ اسلام آپ کو پابند نہیں کرتا کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کریں۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ ہاتم تائی بن کے نہیں بیٹھے، آپ کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن کچھ اصول کا خیال کریں گے تو آپ کی کمانے میں برکت آئے گی۔ آپ کہتے ہیں یار ایک نیک آدمی ہے، میں اس کے ساتھ رعایت کر دیتا ہوں، ایک فاسق آدمی ہے، روٹین کی ریٹ پہ دیتا ہوں، امیر ہے، روٹین کا ریٹ کافی ہے، متوسط ہے، چلو تھوڑی سی رعایت کر دیتا ہوں، غریب ہے، یار میں اس سے نفع نہیں لیتا، یار یہ میرا رشتہ دار ہے، چلو یار اس کی چمڑی نہیں اتارتے۔ آج کل تو جو اپنے ہوتے ہیں اس کی چمڑی زیادہ اترتی ہے، کیونکہ وہ بیچارہ بلائنڈ ٹرسٹ کر کے آتا ہے، وہ اگلا احسان بھی ڈالتا ہے اور ماشاءاللہ چمڑی بھی اتارتا ہے پھر اس کی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ ڈاکو بڑے مہذب ہوا کرتے تھے، جس گھر میں ڈکیتی مارنی ہو وہاں کا نمک نہیں کھاتے تھے۔ آج کا ڈاکو اتنا غیر مہذب ہے کہ جس گھر میں اس نے ڈکیتی مارنی ہوتی پہلے وہاں کھاتا ہے پھر ڈکیتی مارتا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی مہذب ڈاکو بن چکے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ٹرسٹ کر کے آتا ہے، یار فلاں نے بھیجا ہے، یار آپ کی دکان پہ بھیجا ہے، یا رشتہ دار آتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو بلائنڈ ٹرسٹ کر رہا ہے، عام گاہک سے زیادہ اس سے کماتے ہیں۔ تو کن سے کمانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ کہیں عدل سے کام لیں، اللہ آپ کو نہیں روکتا، کہیں احسان سے کام لیں، کمائی میں برکت آئے گی۔ صالح مومن کو دیکھ لیا کریں، زندیق مرتد اور مؤلفۃ القلوب کو دیکھ لیا کریں، امیر غریب متوسط کو دیکھ لیا کریں، اجنبی رشتہ دار اپنے غیر کو دیکھ لیا کریں، اسی میں پھر اپنی جو آپ نے کمائی کرنی اس میں کمی بیشی کریں۔ اور یہاں تک کہ کسی کو اگر کوئی ایسا مجبور ہو نقصان پر بھی دینا پڑے دے دیں، کوئی ایسا ہو مفت بھی دینا پڑے دینے کی عادت ڈالیں۔ یہ دینے کی عادت ڈالنا تو قرآن کا حکم ہے، لیکن اللہ آپ کو مجبور نہیں کرتا۔ تو یہ سوال کا جواب ہوا کہ آپ نے کن سے کمائی کرنی ہے۔ یہ تو وقت ہی ختم ہو رہا ہے، تو پھر میں مختصر ہی کرتا جاتا ہوں۔ یار یہ کام کچھ زیادہ ہی ہو گیا، میں تو مجھے ڈسٹرب جیسے یہ اس کو اٹھائیں اور اس کو پتہ نہیں یہ سارا کچھ بیڑا غرق ہو گیا۔ ہاں لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ کب کمائیں، کن سے کمائیں، کب کمائیں، سمجھائی؟ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، دن کو معاش کے لیے بنایا۔ یہ نہیں کہ رات کو کمانا منع ہے۔ قرآن کی بعض آیات کے اندر دونوں چیزیں آئی ہوئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رات کو بھی کما سکتے ہیں، لیکن پریفر کیا گیا دن میں کمانے کو، رات آرام کے لیے۔ تو کب کمانے کا جواب یہ کہ دن میں کمائے، اور دن میں کب کمانے کا جواب یہ صبح سویرے کمائے۔ یہ حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت صخر، وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کی سحر خیزی میں، اس کے صبح سویرے میں برکت عطا فرما۔ اور راوی صرف روایت بیان نہیں کرتے ہیں، وہ خود تاجر ہیں۔ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی دعا سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا سامان تجارت صبح سویرے بھیجنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مالا مال کر دیا۔ اور یہاں جو برکت کا وقت ہوتا ہے سوتے ہیں، برکت کا سارا وقت ختم کر کے تسلی کرتے ہیں، برکت کا وقت ختم ہو گیا پھر اٹھتے ہیں، پھر اٹھ کے کماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی صاف حدیث، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی سحر خیزی میں برکت عطا فرما۔ تو کب کمانا ہے؟ دن میں کمانا ہے۔ دن میں کب کمانا ہے؟ صبح سویرے کمانا ہے۔ اب میں اس کی مثالیں نہیں دوں گا، ترقی یافتہ ممالک، سو کارڈ ترقی یافتہ ممالک، کیونکہ یہ کلاسز بھی ہیں، یہ تو معیشت کی بنیاد پر ہیں، کوئی تقویٰ طہارت کی بنیاد پہ تھوڑی ہیں، تو وہاں انہی اصول پہ عمل ہو رہا ہے۔ اور آخری ساتواں سوال، کہاں کمائیں؟ یہ بھی کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے، کہاں کمائیں؟ آپ کہیں گے جی سیدھی سادھی بات ہے، مارکیٹ میں کمائیں۔ مرد کا کیا کام ہے بانو بازار میں بیٹھ کے عورت کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈالنا؟
سمجھ نہیں آتی؟ ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہا ہے وہ. مرد کو کیا حق بنتا ہے بانو بازار میں بیٹھ کے عورت کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈالنا؟ کہاں کمائے؟ چھوٹا سوال نہیں ہے. مرد اور خواتین کے بازار الگ الگ ہونے چاہیے. پھر تو سارے دکاندار کھڑے ہو جائیں گے یہ مولوی صاحب ہماری معیشت کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ عورت کو قابو کرو معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے, بیڑا غرق نہیں ہوتی, گھر کے خرچے آدھے رہ جاتے ہیں. پھر دکاندار کہیں گے ہم کیا کریں گے, ہماری تو ساری کمائی عورتوں سے ہے. تو آپ کا رازق عورتیں ہیں, آپ کے رازق کہ اللہ ہے؟ عورتوں کو آپ نے رازق سمجھا ہوا ہے. کہاں کمانا ہے؟ مرد اور عورت کی مارکیٹیں الگ ہونی چاہیے. غالباً گلگت میں ایک مارکیٹ ہے, شاید اس کا نام ہے نساء مارکیٹ ہے, وہاں صرف عورتیں ہیں دکاندار, اور آتی بھی صرف عورتیں, اجازت بھی صرف عورتوں کو ہے. ایسی مارکیٹ ہونی چاہیے جہاں صرف بیچنے والی بھی عورتیں ہوں, خریدار بھی عورتیں ہوں, بس اور کوئی نہ ہو. اور یہ ایسی مارکیٹ بندہ اپنے گھر میں بھی بنا سکتا ہے. خواتین, اس میں کوئی شرم عار کی بات نہیں ہے. چھوٹی سی منی مارکیٹ اپنے گھر میں بنا لے کہ خواتین کی ضروریات کی ساری چیزیں وہاں ہو. خواتین مارکیٹ میں نہ جائیں, آپ کے پاس آ کے وہی اسی بازار کے ریٹ پر آپ سے خریدیں. یہ حلال معیشت ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو کہاں کمائے؟ اس کا ایک جواب یہ کہ مرد اور عورت کے بازار الگ ہونے چاہیے. مرد مردوں والی جگہ پہ بیٹھ کے کمائے, عورت اگر کماتی ہے مجبور ہے, ورنہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے. جہاں شرعی حدود میں اس کو اجازت ہے تو پھر وہ شرعی حدود کی رعایت رکھے. عورت کو تو اصل مقام ہے ہی اس کا گھر کے, گھر میں ٹک کے رہو. وقرن فی بیوتکن. اور ہم نے عورت کو کاروبار, ملازمت, کس کس کے نام سے, ہم حقوق کے نام سے ہم عورت کو باہر لے آئے ہیں. ہم سہولت کار ہیں, اور اس سہولت کاری کا انشاءاللہ اللہ حساب لے گا. اللہ کی عدالت تو وہ عدالت ہے جہاں افراد نہیں, عدالتوں کا بھی حساب ہوگا کہ کس نے کس کو پروٹیکشن دی, وہ بھی اللہ حساب لے گا انشاءاللہ. اللہ چھوڑے گا نہیں. اس لیے اپنے آپ کو میرے سمیت ہر بندہ حرف آخر نہ سمجھے. ایک دن سب نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. کون کس کا سہولت کار ہے پتہ چلے گا. ایک تو مرد و خواتین کے حوالے سے ایک بات ہو گئی, اور اگلی بات, خود مرد جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں کمانا ہے. ان کی مارکیٹ کا ماحول جتنا ہو سکتا ہے اسلامی ہو. ایک مارکیٹ ہے, کوشش کریں وہاں مسجد ہو, کوشش کریں وہاں کیا کہتے ہیں ایسی جگہ ہوں جہاں کپلز بیٹھ نہ سکیں. اب وقت مختصر ہے, میں آگے چلتا ہوں. پھر آپ کی اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کمانے کے لیے, تو آپ کی دکان کے اندر بھی ماحول اسلامی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ دکان بھی کم رہے ہیں, ماشاءاللہ 100 چینل لگے ہوئے ہیں, انڈین چینل لگا ہوا ہے, تھرک رہے ہیں, ڈانس ہو رہا ہے, مجرے ہو رہے ہیں, اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, ناولی ساتھ بیچ بھی رہے ہیں. کیا برکت ہوگی آپ کی کمائی میں, مجھے یہ بتائیں. پھر آپ کے جو وہاں نوکر ہیں, ملازم ہیں, وہ نمازی ہوں, آپ خود نمازی ہوں. اور بہترین طریقہ یہ, نماز کا وہ وقت مقرر ہے جہاں آپ کو سہولت ہوتی ہے نماز پڑھنے کی, بس لگائیں, یہ نماز کا وقفہ ہے, اپنے ملازمین سمیت نکل جائیں. سب سے بہترین آئیڈیل سسٹم یہ ہے. نہیں, آپ کو آرام نہیں آتا, آپ کو کہتے ہیں یار میں تو نماز کو بجاؤں گا تو 10 گاہ خراب ہو جائیں گے, تو اس کا پھر بہترین طریقہ یہ ہے, مسجدوں میں 10-20 منٹ کا, آدھا گھنٹے کا, 25 منٹ کا فرق ہوتا ہے. آدھے ایک مسجد میں چلے جائیں, آدھے دوسرے مسجد میں چلے جائیں, لیکن آپ تبلیغ سے محروم ہو جائیں گے. جو گاہک آئے گا آپ کی شٹر پہ لگا ہوگا, نماز کا وقفہ ہے, وہ ہمیشہ آپ پر ہی اعتماد کرے گا, نماز کے بعد آپ کی پاس آئے گا. آپ کی کم کمائی میں بھی اللہ برکت دیں گے. یہ ہے کہاں سے کمائیں. یہ 7 سوال ہیں. بات یہاں ختم ہو رہی, میرے پاس وقت کم ہے, میں آگے چلتا ہوں. اب آگے ہے کہ وہی سوالات خرچ کرنے کے حوالے سے. بھائی کیوں کمائیں؟ اب اس کے بالمقابل کیوں خرچ کریں؟ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. بھائی کیوں خرچ کریں؟ یہ مال اپنا ہے ہی نہیں ہے, یہ تو مال ملا ہی خرچ کرنے کے لیے. اللہ کا حکم ہے خرچ کریں, اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے, دینے کی عادت ڈالنے کے لیے خرچ کرنا ہے, بخل کی عادت سے بچنے کے لیے خرچ کرنا ہے, اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے خرچ کرنا ہے, اللہ سے دنیا میں اجر لینے کے لیے خرچ کرنا ہے, اللہ سے آخرت میں بھی اجر لینے کے لیے خرچ کرنا ہے, حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے خرچ کرنا ہے,
بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے خرچ کرنا ہے، اور سب سے پھر آخر میں فائدہ کس کو ملتا ہے؟ جس پر خرچ کرنا ہے اس کو بھی فائدہ ملے پھر خرچ کرنا. ورنہ جو خرچ کرتے ہیں، اس پر میں ڈیٹیل سے بات ایک دو جو میں پہلے کر چکا ہوں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں تم اپنے لیے کرتے ہو. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. یہ ہے کیوں خرچ کرنا ہے. اب کیا خرچ کرنا ہے وہ اس کا جواب کیا کمائی میں آگے یہاں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں. کیا خرچ کرنا ہے؟ حلال اور طیب خرچ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ناپاک مال صدقے کی نیت سے خرچ کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. حلال اور طیب خرچ کرنا ہے، جس کی تفصیل کیا کمانے میں گزر چکی ہے. کیسے خرچ کرنا ہے یہ سوال ہے. کیسے خرچ کرنا ہے؟ ضروریات کو دیکھتے ہوئے جن پہ آپ نے خرچ کرنا ہے، ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے، ان کی سہولیات کو دیکھتے ہوئے. پھر جن پر خرچ کرنا ہے ان کی معاشی اور معاشرتی سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے. صحابی نبی پہ خرچ کرتے تھے. کیا صحابی نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نبی پہ خرچ نہیں کر دیں گے تو ان کو پتہ نہیں بھوک سے کیا حال ہوگا؟ وہ نبی کی نبوت کی وجہ سے اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. تو جن پر خرچ کرتے ہیں ان کی معاشی سٹیٹس، ان کا معاشرتی سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے سمجھے کیسے خرچ کرنا ہے. ٹھیک. پھر کیسے خرچ کرنا ہے؟ اعلانیہ خرچ کرنا ہے، چھپا کے خرچ کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. پھر کیسے خرچ کرنا ہے؟ فضول خرچی سے بچتے ہوئے، اسراف سے بچتے ہوئے، تبذیر سے بچتے ہوئے، بخل سے بچتے ہوئے. بخل بھی نہیں کرنا، اسراف بھی نہیں کرنا. اسراف کیا مطلب؟ جائز کام پہ ناجائز طریقے سے بھی خرچ نہیں کرنا. تبذیر، ناجائز جگہ بھی خرچ نہیں کرنا. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں میرے پاس، 3-4 منٹ ہی ہیں. یہ ہے ضروریات اور سہولیات کو دیکھتے ہوئے جن پر آپ نے خرچ کرنا. آپ کہتے ہیں یار ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہو جائے، بس یہ میرا ہی فقیر ہے. غلط بات ہے. اس کی ضروریات کو دیکھیں، اس کی سہولیات کو دیکھیں، اس کے معیار کو دیکھیں، اس کی معاشی سٹیٹس کو دیکھیں، اس کی معاشرتی سٹیٹس کو دیکھیں. سب کے سامنے دینا ہے، چھپا کے دینا ہے، اس کو دیکھیں. بخل سے بچتے ہوئے، اسراف سے بچتے ہوئے، تبذیر سے بچتے ہوئے، ان چیزوں کو سامنے رکھیں. یہ ہے کیسے خرچ کرنا. اب کتنا خرچ کرنا؟ سارا نہیں خرچ کرنا. ابو بکر کا سارا مال محمد الرسول اللہ نے قبول کیا، لیکن ابو بکر کے سٹیٹس پر کوئی امتی نہیں آ سکتا. اس لیے باقی صحابہ کو آپ نے سختی سے منع کر دیا پورا مال خرچ نہیں کرنا، لیکن ابو بکر کا مال پورا قبول کرتے تھے حضور. اس لیے ایک صحابی اپنا پورا مال دینے لگے، سوال کیا، آپ نے روک دیا، کہا نہیں پورا مال خرچ نہیں کرنا. اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کے جانا بہتر ہے اس سے کہ تم چلے جاؤ اور تمہارا وارث محتاج ہو کے بھیک مانگتا پھرے. یہ کتنا خرچ کرنا. اگلا سوال، کب خرچ کرنا؟ یہ میرا اور آپ کے کام ہے. خود سائل بن کر دیکھیں کہ سائلین کون ہیں. خود سائل بن کے دیکھیں. یہ نہ اور رمضان آ گیا، اپنی دکان پہ 500 عورتوں کا ہجوم لگا دیا، سب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ملک صاحب تھے، چودھری صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب دے رہے ہیں. خدا کا خوف کریں. کوئی یہ طریقہ نہیں دینے کا. یہ بھی نوبت آ سکتی ہے، لیکن ہمارا شوق ہوتا ہے. شوق کا کوئی مول نہیں ہے. بس یہ ہمارا شوق ہے، اشتہار بھی لگ جائے. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا. لا الہ الا اللہ. تو کب خرچ کرنا ہے؟ یہ تو 12 مہینے ہیں. صرف رمضان نہیں کہ آپ رمضان میں زکوٰۃ نکالیں. اب مصیبت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، مال آتا ہے، خیال آتا ہے، تو پھر وہ رمضان ہی کو اپنا سال بنا لیتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ نکالنی. ٹھیک ہے جی، آپ نے سال بنا دیا، لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ ایڈوانس زکوٰۃ نکالتے رہیں تاکہ 12 مہینے آپ کی زکوٰۃ چلتی رہے. کیا غریب صرف رمضان میں پائے جاتے ہیں؟ زکوٰۃ تو ہے ہی غریبوں کا. اس لیے ایڈوانس میں اپنی زکوٰۃ نکالتے رہیں. باقی جب رمضان آ جائے کیلکولیٹ کریں، مائنس پلس ہو جائے گا. آپ ڈرے نا کہ میں نے زیادہ زکوٰۃ دے دی، وہ آپ نیکسٹ ایئر میں مرج کر سکتے ہیں. اتنی زیادہ شریعت نے آپ کو دی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لا الہ الا اللہ. کیونکہ بندہ کنجوس ہے نا فطرت میں. وہ کہتا ہے یار میں نے ایڈوانس دی، کوئی زیادہ ہی نہ دے دوں. اور کوئی بات نہیں، تسلی رکھو بھائی، زیادہ دے دی، اگلے سال اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دینا، ہو جائے گا. یہ ہے کہ کب خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے. جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا. آپ دیکھیں ضرورت کہاں ہے وہاں خرچ کریں. مسجد کی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، یتیم خانے کی ضرورت ہے، فلاحی ادارے کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے، کالج کی ضرورت ہے.
آپ کے رشتہ دار کو ضرورت ہے، کس کو ضرورت ہے؟ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا، یہ عام فارمولہ ہے، لیکن سب سے بہتر خرچ کرنا دین پہ خرچ کرنا۔ ہسپتال پہ تو بے دین بھی خرچ کرتا، یتیم خانے پہ تو خدا کا منکر بھی خرچ کرتا، لیکن مساجد اور مدارس پہ وہی خرچ کرتا ہے جس کو اللہ کے دین سے محبت ہو۔ یہ ایک اسپیسیفک کیٹیگری ہو جاتی ہے، اس پہ ہر ایک داخل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کا ثواب اپنے قریب ترین رشتہ دار پر خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور معیشت جو تقوی سے باہر نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور معیشت جو تقوی سے باہر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اسلام میں یہی ایک کلاس، متقی کون ہے، غیر متقی کون ہے۔ امیر غریب کی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، وہ اونچ نیچ رہے گی لیکن غیر فطری نہیں۔ اس پہ میں نے مزید بھی آگے جانا تھا لیکن موقع نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔